بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، اس وقت ملک ہندوستان پر جو حالات اور جو باتیں چل رہی ہیں کہ کہیں بیماریوں کا دور ہے یا اسی طریقے سے حالات اور پریشانیاں ہیں یا اسی طریقے سے ذہنی اور دلی تکلیف کے مسلمان شکار ہے، کہیں جسمانی تکلیفیں بھی انہیں دی جا رہی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایک بے چینی کی کیفیت ہے. ایسے موقع پر مسلمانوں کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات تو سارے مسلمان جس پر عمل کر رہے ہیں وہ ہے تبصرہ اور تذکرہ، کہ آپس کی گفتگو اور آپس کی باتیں، یہ واقعات ہے، یہ حالات ہے، یہ پریشانیاں ہیں، اور اس طریقے پر سارے ہی لوگ کر رہے ہیں، سارے ہی لوگ پریشان ہیں. لیکن صرف تبصروں سے اور صرف تذکروں سے مسائل اور حالات نہیں بدلتے ہیں، ورنہ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کر کے، تبصرہ کر کے، تذکرہ کر کے خندق کھودنے کا حکم نہیں دیتے. باقاعدہ بہت لمبی چوڑی خندق کھودی گئی تھی. تو کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ کچھ عملی تدبیر اور کچھ لائحہ عمل بنانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، جس کو آج کل کی سرکاری زبان میں کہتے ہیں آتم نربھر کیسے ہو، یعنی مسلمان خود مکتفی، خود آتم نربھر کیسے ہو، وہ اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی علامت کس طریقے پر اس ملک میں باقی رکھ سکتے ہیں. میں ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا جملے کہے ہیں اور کیا کیا باتیں کہی ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پریکٹیکلی لائحہ عمل کہ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر. دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ کر اگر کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی گئی، کوئی گائیڈ لائن ہمیں بتائی گئی، کوئی رہبری ہمیں کی گئی، تو ہم یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں کہ بھائی میں تو فلاں جماعت کا فرد نہیں ہوں، یا اسی طریقے سے میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں کسی تنظیم، کسی ادارے سے نہیں جڑا ہوا ہوں، یا اسی طریقے سے میں اکیلا ہی کیا کر سکتا ہوں. تو یہ تمام باتیں ہم یہ کہہ کر گزار دیتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے پر کسی بھی چیز کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ، اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، حضرت نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بہت سبق آموز ہے، نہ ان کو ہٹایا جا سکتا ہے نہ ان کو مٹایا جا سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو کچل دیا جائے گا، دبا دیا جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے. اصل مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے واقفیت رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ، حضرت نے کیا بات کہی ہے؟ حضرت کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جن چہروں سے نقاب اٹھے ہیں، اس کے بعد ہمارے اس دعوے میں آج جتنی طاقت ہے کل اتنی طاقت نہیں تھی، یعنی آج اور زیادہ طاقت بڑھ گئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو برباد کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں جٹی ہوئی ہیں.
اس لیے ایسے موقع پر مسلمانوں کو اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ حضرت نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان حوصلہ بلند رکھیں، آپ ہر علاقے میں اپنا ادارہ بنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا اس پر کہا کہ یہ فیصلہ ناانصافی کی تاریخ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ حضرت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ مسلمانوں پر دو دور آئیں گے۔ پہلا دور ظلم و انصاف کی آخری لڑائی کا دور ہوگا، یعنی جس میں ہوگا یہ ہے کہ آخری فیصلہ کن مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں ایک مرحلہ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جو مسلمان کہلانے والے کروڑوں ہیں ان میں سے اکثر جن میں اصل ایمان ہی باقی نہیں ہے ان کی چھٹنی کر دی جائے گی، وہ الگ کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ صرف زبانی مسلمان ہیں، قلبی طور پر، جسمانی طور پر اور عملی طور پر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، یہ بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبران میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ اس ملک میں اسلام اللہ کے حکم سے آیا ہے اور ہمارے لیے آخری بات اللہ اور اللہ کے رسول کی آخری بات ہے۔ اس کے بعد اور اکابرین اور بزرگوں میں حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو نبی کا پیغام دیوے، یعنی تمام لوگوں کو نبی کا پیغام دیوے، اور اس ملک کو مسلک کے جھگڑوں سے، آپس کے جو جھگڑے ہیں مسلکی جھگڑوں سے، ان سے پاک رکھیں۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی مسلمان شہید کیا جاتا ہے تو وہ مسلک کی بنیاد پر نہیں شہید کیا جاتا ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر شہید کیا جاتا ہے، صرف اسلام کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مسلمان حالات سے گھبراتا نہیں ہے۔ اور اخیر کے اندر استاد محترم ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوک پرسن بھی ہیں، انہوں نے بہت بہترین طور پر لائحہ عمل پیش کیا ہے کہ مسلمان خود مکتفی آتم نربھر کیسے ہو، ان کو کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے اس میدان کے اندر۔ اس لیے حضرت نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان مایوسی سے باہر آئے، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کرے اور یاد رکھیں زندہ قوموں پر حالات آتے ہیں، مردہ کو کوئی نہیں چھیڑتا ہے، حالات سارے کے سارے زندہ قوموں پر آتے ہیں۔ اور پھر اخیر میں فرمایا مسلمان شکست تو کھا سکتا ہے لیکن اسلام کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی فکریں کیا ہے اور وہ کس طریقے پر کس میدان میں کس جگہوں سے اپنے علاقوں سے وہ مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، لائحہ عمل کیا ہے اور کس طریقے پر ہمیں کن چیزوں پر کام کرنا ہے، کن چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے توجہ سے رکھنا ہے، ان پر بہت غور سے توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے کئی جمعہ میں اسی موضوع پر میری گفتگو رہے گی کہ پریکٹیکلی کیا کرنا ہے۔ باتیں تو بہت ہوئی، باتیں بہت ذکر کی، لیکن پریکٹیکلی طور پر ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی پریکٹیکلی طور پر چیز عمل میں نہیں آتی ہے وہاں تک اس کے نتائج سامنے نہیں آتے ہیں۔ حضرت نے اپنے مضمون میں سات چیزوں پر باتیں ذکر کی ہیں کہ مسلمانوں کو ان 7 چیزوں پر کام کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو مقصد ہے، سب سے پہلا جو ہدف ہے اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، سب سے پہلی چیز۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ میں ایمان کے موضوع پر بات کرنے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم سمجھے یہ ایمان اللہ نے جو ہمیں دیا ہے کتنی بڑی اور کتنی قیمتی دولت ہے، اس کو سرسری نہ لے لے کہ ایمان کی دولت، ورنہ جس کو نہیں ملی ہے وہ بہت بڑی دولت سے محروم ہے، اور جو بعد میں کوشش کرتا ہے آنے کی لیکن اس کے گھریلو حالات، پریشانیاں، لوگوں کی نظریں
اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا شکار ہو کر اس کو اسلام قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین پر ہم ثابت قدم رہے، اور ظاہر سی بات ہے حالات تو پھر انہی لوگوں پر آتے ہیں جو دین پر جمتے ہیں، ورنہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، سب جگہ چلتے ہیں اپنے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پھر ایسا آدمی مسلمان اور اسلامی کہنا لینے کے لائق نہیں ہوگا کہ جو مورتیوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے اور مسلمانوں کی صف میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں دو منہ والا۔ تو ایسا نہیں، دین پر ثابت قدم یعنی مکمل طور پر دین پر جمنا ہمیں صحیح معنی میں آ جائے۔ اس کی اہمیت جب ہی دلوں میں بیٹھے گی جب ہم نبی کی زندگی کو دیکھیں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان سخت ہلا دیے گئے تھے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَقَلَبَتِ الْقُلُوبُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی سب اپنی زبان سے یہی کہہ رہے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ جب مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو حالات آئیں گے۔ سورہ عنکبوت 20واں پارہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا، کہ کیا مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں تو ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، فتنوں میں اور پریشانیوں میں نہیں ڈالے جائیں گے، 50 طرح کی آزمائش آئیں گے، حالات آئیں گے، اور ایمان اور حالات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لیے میں نے بار بار ذکر کیا، مقربانہ بیش بود حیرانی، جو جتنا قریب اللہ کے نزدیک ہوگا حالات اتنے زیادہ اس پر آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اپنے دین کو بہت مضبوط دین سمجھنا ہے۔ اگر ہمارے دین پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، بہت خوبصورت طریقے پر اس کو جواب دینا ہے۔ اگر جواب نہیں آتا ہے، جیسے ہوتے ہیں بعض مرتبہ ایسا سوال کر لیا اور ایسا اسلام پر ایسا اعتراض کر لیا کہ جس کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کا جواب ہے ہی نہیں اور وہ غلطی چیز ہے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ نے اس دین اسلام کو ہمیں دیا ہے، اور جو دین ہمیں دیا گیا ہے دین اسلام، یہ فطری نیچر والا دین ہے جو ہر اس آدمی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھتا ہے۔ تو الغرض دین پر ثابت قدم رہنے کے اندر ہمیں 5 چیزیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ کیسے ہم دین پر ثابت قدم کیسے رہیں گے، دین میں بھئی دین پر جمنا ہے تو کیسے ثابت قدم رہیں گے، کیسے جمیں گے، اس کے لیے کیا کیا کوششیں ہم کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر دین باقی رہے گا، یہ چیزیں کریں گے تو اس کی وجہ سے دین ہم میں رہے گا، ورنہ اگر ان چیزوں کو نہیں کیا تو اگلی کچھ پیڑھیاں اور نسلیں گزر جانے دیجیے، دین ہم سے ختم ہو جائے گا، دین کی شناخت، پہچان، علامتیں وہ رخصت ہو جائے گی۔ تو دین کو باقی رکھنے کے لیے 5 چیزوں پر عمل کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے۔ حج اگر فرض ہے تو پہلی فرصت میں اس کو کریں۔ بعض لوگ بہت زیادہ براڈ مائنڈ ہوتے ہیں، براڈ مائنڈ ہونے کا مطلب یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب چیزوں کو بالکل سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، یہ اتنے پیسے حج میں ضائع کر دیے گئے ہیں، اور طرح طرح کے حج پر سوالات پھر اس موقع پر وہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی وجہ سے دل کی جو کیفیت بنے گی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو اس کو پہلی فرصت میں نکالے اور اس کا ایک منظم نظام کر کے نکالے، بہتر طور پر اس کا ایک لائحہ عمل، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر جو کوششیں کی ہیں، اپنے قریب سے شروعات کر کے کچھ سال کے اندر اپنے علاقے کی، بستی کی، اس جگہ کی غریبی کو ختم کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کے پاس تو اتنا بہترین نظام ہے اپنے علاقے کو آتم نربھر کرنے کا، خود مکتفی کرنے کا، کہ جس کی مثال دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس سے جبرن پیسہ لینا پڑتا ہے، مسلمان تو اپنی خوشی سے نکالتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، 2.5% ہر آدمی،
اس کی وجہ سے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے مسلمان. یہ دین کے پہلے مقصد کے اندر یہ دو باتیں. اسی طریقے پر روزے کا اہتمام، روحانی طاقت کیفیت اس سے بنے گی ہماری. پھر اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام. آپ دیکھیں کہ نماز فرض ہے. جب یہ حالات چلے تھے تو اس موقع پر بہت سارے لوگ متوجہ بھی ہوئے، کوششیں بھی کی کہ مسجدیں بند ہے. پھر اس کے تبصرے کہ انہوں نے بند کر دیا، اب کھلی ہے تو کوئی آ نہیں رہے. جو تبصرے کرتے تھے، تذکرے کرتے تھے، گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے، چائے کی ٹپریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہوئے، اذانیں ہو رہی ہے اور بس ایسے ہی وقت گزارا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب مسلمان خود نماز اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے، خود اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کام کہاں سے بنے گا. اور سب سے آخری چیز ایمان. اس کے اوپر ہر آدمی اپنی مجلس میں تذکرہ کرے. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا اس کی اہمیت سمجھیں، بہت بڑی چیز ہے ایمان کی. ورنہ آج حال یہ ہو رہا ہے کہ بچے اسکول میں جو جا رہے ہیں، کالجز میں جو جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے ایسی تعلیمیں اور ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں جو اسلام سے ہٹانے والی ہے. کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے، کبھی اسلام کے اندر شک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، کبھی اسلامی تعلیم کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے، کبھی تو اسلام میں شکوک اور شبہات مسلمان کے دل میں پیدا کیے جا رہے ہیں. اور ایسی تعلیم، خلط ملط تعلیم اس میں پیش کی جا رہی ہے کہ اس میں مسلمان شکا. پھر وہ آپ دیکھیں بچوں کا حال اٹھا کر دیکھیں، وہ جب آتے ہیں اسکول سے تو وہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ماں باپ کے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے اور وہ اندیکھی کر کے گزر جاتے ہیں. اسلام پر اعتراض کر دیتے ہیں بعض مرتبہ وہ. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو ایمان خوب پلایا جاوے. ہم اپنے گھروں کے اندر ایسے تذکرے کریں، گھر میں لے کر بیٹھ جاوے، صرف ایمان پر باتیں ہو، نبیوں کے قصے سنائے جاوے. ایسا نہیں کہ کوئی کتاب کھول کر بیٹھ گئے اور پڑھنا، باپ نے نیچے سر جھکا کے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے جا رہا ہے. بچے کھیل بھی رہے ہیں، نہ باپ اس کا مطلب سمجھ رہا ہے. کیا بس ایک بھائی تعلیم ہوتی ہے ہمارے یہاں، بھائی کیسی ہوتی ہے تعلیم؟ سر نیچے جھکا دیا اور پڑھتے جا رہے ہیں، یعنی صرف پاٹ ایک پڑھ رہا ہے، سبق سنا دیا. ایسے نہیں، وہ اتارے ان کے دل کے اندر کے. دیکھیں یہ ہم چھوٹا سا قصہ پڑھتے ہیں، اس قصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ قصہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے. تو بچوں کی صلاحیتیں بڑی زبردست ہوتی ہے. نفحت العرب ایک کتاب ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں ایک بہت پیارا جملہ لکھا ہے، لِأَنَّ أَلْوَاحَ قُلُوبِهِمْ صَافِيَةٌ. بچوں کی دلوں کی تختیاں بالکل صاف ہوتی ہے، جو لکھ دیا جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے. آج اگر ان کو ایمان پلائیں گے، ایمان سمجھائیں گے، ایمان پر گفتگو کریں گے، ایمان پر باتیں کریں گے تو وہ سب چیزیں ان کے دل میں بیٹھ جائے گی اور وہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. ورنہ صرف وہ اتنا مسلمان ہمیں سمجھیں گے کہ نماز پڑھنے چلے گئے اور میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے اور کبھی کبھی جمعہ کو میں نے سفید کپڑے پہن لیے تو بس یہ اسلام باقی رہ گیا میرے اندر. اسلام کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھائے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں صحابہ کی، نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کے حالات بتانے ہوں گے کہ دیکھیے یہ کیسے کیسی زندگیاں انہوں نے گزاری ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اہداف میں نے ذکر کیے ہیں آپ کے سامنے کہ دین پر ثابت قدم جمنا کیسے آئے گا، تو سب سے پہلا کام یہ کریں، اسلام کے یہ پانچوں جو رکن ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ان کو مضبوطی سے، یہ تو کسی حال میں نہیں چھوٹنے چاہیے، کسی حال میں نہیں چھوٹنے چاہیے. اس کی فکریں کرے، اپنے گھر والوں کو بار بار ٹوکے، بتائے اس کے اوپر. اگر ان چیزوں میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو ان کی پکڑ کرے. باپ کو حق بنتا ہے، بڑے کو حق بنتا ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر بڑا اپنے چھوٹے کا نگران ہے اور ہر بڑے سے اپنے چھوٹوں کے بارے میں پوچھو گی کہ کیا فکر کی ان کی. جیسے مثال کے طور پر بچہ ایک دو دن اسکول نہیں گیا تو سیدھا فون آتا ہے والی پر کہ آپ کا بچہ نہیں آیا، تو کیسی فکر ہوتی ہے، لے کر فوراً دوڑتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے ہمیں بار بار کالز آتی ہے یہ کہ تم بڑے ہو، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کی، ان کو ایمان بتایا کہ نہیں بتایا. ایک تو یہ چیز ہے سب سے پہلی چیز کہ اسلام کے پانچوں ارکان کو مضبوطی سے باقی رہے. دوسری چیز جو ہے جو اللہ نے ہمیں بہت ہی بہترین طور پر عطا فرمائی ہے وہ ہے مکتب کا نظام تعلیم. اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں جو مکتب کا نظام تعلیم جو دیا، مکتب
یعنی جو ہم مدرسے پڑھنے کے لیے جو بھیجتے ہیں بچوں کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بھائی صبح میں، دوپہر میں، شام کو، یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ دیکھیے اگر کوئی مدرسہ بنانا ہے، اسکول بنانی ہے، کالج، یونیورسٹی، تو اس کے لیے پورا ایک نظام چاہیے، ایک عمارت چاہیے، پورا ایک انفراسٹرکچر چاہیے اس کے لیے کہ وہ سب ہوگا پھر بنے گا۔ مکتب کا نظام تعلیم اتنا آسان، اتنا سادہ، اتنا بہتر ہے، ایک استاذ اور ایک کلاس جو پورا نظام وہ اس کا سنبھال رہا ہے، اور یہ کہیں بھی جیسے مسجد میں مولانا ہے ان کے پاس، مدرسے میں مولانا ہے ان کے پاس، کسی جگہ پر کوئی جگہ متعین کر دی تو وہاں سے اس نظام کو شروع کر دیا جائے، اور اس میں ان کی بنیادی تعلیموں کی فکر کی جاتی ہے۔ دیکھیں مکتب کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں کے اندر اسلام جس چیز سے پہچانا جاتا ہے، وہ ہماری جو کتاب ہے قرآن مجید، ظاہر سی بات ہے اسی سے تو ہمیں معلوم ہوگی چیزیں، حضور کی حدیث اور قرآن سے اسلام ہم پہچان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں مکتب میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم اپنے گھر کے بچوں کی فکر کریں، مکتب جاتا ہے پابندی سے نہیں، اگر اس کی عمر 4، 4.5، 5 سال کی ہو گئی ہے تو اس کی پہلی فرصت میں کوشش یہ کرے کہ مکتب اس کو، ورنہ آج تو حال یہ ہے اسکول کا جو نظام جو ہے وہ 5 سال سے نہیں بلکہ 5 سال سے پہلے بھی 2 سال جونیئر سینئر، اور اس سے بھی پہلے اب تو 1 سال آ گیا ہے کہ نرسری کا، یعنی 3 سال سے اسکول کی فکر تو ہو جاتی ہے، اور مدرسے کی فکر بعض بچے 6، 7، 8، 10 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الف با دیکھا نہیں ہوتا ہے ان لوگوں نے۔ گھر کے بچوں کو دیکھیں، محلوں کے اگر کوئی بچہ ایسا ہی گھومتا نظر آئے، اس کے والد سے پوچھے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں، مکتب میں کہیں جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ نہیں جاتا ہے۔ اس لیے قلندر ہر چے گویت دیدہ گویت، بڑا آدمی جب کوئی بات کہتا ہے بہت دیکھ کے سوچ کے بچار کے کہتا ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند جن کو کہا گیا ہے، انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو کامیاب کرنا ہے تو 2 چیزوں کو مسلمانوں میں بہت زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق، اور دوسرا مکتب کے نظام تعلیم کو مضبوط بنانا، ہر گلی ہر محلے کے اندر مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا۔ وہاں سے دیکھیے ہوتا کیا ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اب مدرسے کے اندر استاد نے رٹا دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اللہ کی طرف سے اچھی بری ہے۔ یہ اس نے رٹ لیا، یہ اس کو چھپ گیا، یہ بوڑھا ہو جائے گا وہاں تک انشاءاللہ یہ چیزوں کو بھولے گا نہیں۔ آج اس نے صرف رٹا ہے، جب اس کے سامنے جوان ہونے کے بعد کوئی اعتراض آئے گا تو فوراً اسی چیز سے وہ جواب دے دے گا، بھئی ہمارا ایمان ہے اس پر، تو کوئی تقدیر پر اگر اس سے سوال کر لے گا، آخرت پر اس کو سوال کر لے گا، بھئی ایسے کیسے مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اس کا جواب ہمیں نہیں، ہمارا اعتقاد ہے، بس ایمان ہے ہمارا اس پر، تو بس ہم ایمان لائے، اعتقاد اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں، بس ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ کب آئے گا؟ جب مکتب کے نظام تعلیم کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو جوڑیں گے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا، مکتب میں بھیجے بچوں کو، وہ جب گھر سے نکلے گا، راستے سے چل کر آئے گا، مدرسے میں پہنچے گا، اس کا ایک اثر پیدا ہوگا۔ بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ گھر پر استاد کو پڑھانے کے لیے بلا دیا، یہ بہتر چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا ہے اس کے لیے۔ بعض مرتبہ بچہ نیند سے اٹھائے، نائٹ ڈریس کے اندر بیٹھ گیا، مولانا آ کر انتظار کر رہے ہیں اور ابھی بچہ بیٹھا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، سرسری طور پر پڑھ لیا اور ختم ہو گیا۔ جب گھر سے نکلے گا وضو کر کے، اپنے کتابوں کو لے کر، قرآن کو لے کر، پارے ام کو لے کر، نورانی قاعدے کو لے کر، وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہوتے مدرسے میں پہنچے گا۔ جب مدرسے میں پہنچے گا وہ ذہنی طور پر اب اس کے لیے تیار ہے کہ اب پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہی ہے۔ تو اس لیے مکتب کے نظام تعلیم اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑے رکھنے کا بہت بہترین نظام ہے، تو اس کی فکر کریں خاص طور پر۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عصری تعلیم، یعنی جتنی بھی دنیاوی تعلیم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں، اچھی سے اچھی دلوائیں، بہتر سے بہتر دلوائیں، پڑھائیں، ان کو خوب پڑھائیں۔ آگے میں چل کر انشاءاللہ اس کے متعلق ذکر کروں گا، لیکن اس کو خوب پڑھائیں، لیکن عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں۔ خود اسکول کے اندر، جیسے اس وقت ہندوستان میں 57% ایسے بچے ہیں یا ایسی اسکول ہے، ایسے ادارے ہیں جو مسلمانوں کے ماتحت قائم ہے۔ اسکول کی نظام کی بات کر رہا ہوں میں،
کالجز کے نظام کی میں بات کر رہا ہوں، یونیورسٹیز کے نظام کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کے اندر جیسے آج کل ہوتا کیا ہے، سارا زور لے دے کے مدرسوں پر آتا ہے، سب مدرسے کے بچے ہیں، صرف پڑھ لکھ کر مطلب یعنی صرف قرآن پڑھ لیا عالم بن گئی، کیا ساتھ میں ان کو دنیاوی تعلیم بھی دو، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر، تو یہی چیز تو پھر اسکول کے بچوں کے ساتھ بھی تو جوڑنی ہے کہ ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کے ساتھ دین بھی تو انہیں سکھایا جاوے۔ تو اگر مسلمان اداروں کے ماتحت اگر اسکولیں چل رہی ہے تو ایک پیریڈ، ایک وشے، ایک سبجیکٹ صرف دینیات کے متعلق کہ اس میں بچوں کو، بچیوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو صرف یہ پڑھایا جاوے، صرف یہ بتایا جاوے کہ مذہب کیا کہتا ہے، دین اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک اسکول میں مجھے بلایا گیا کہ بچے کنٹرول میں نہیں آ رہے، یعنی ہماری بات سنتے نہیں ہیں پرنسپل کی اور تمام لوگوں کی، آپ آئیں اور صرف آپ کے مذہب کے حساب سے ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ اسلام ڈسپلن کے متعلق کیا کہتا ہے، تو اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اسکول کے نظام تعلیم کے اندر، عصری اور دنیاوی تعلیمی نظام کے اندر ان چیزوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کورس جیسے چلتے ہیں نا ابھی اسکول کے اندر کہ بھئی کوئی ٹیکنیکل کورس آ گیا یا اسی طریقے سے کوئی کمپیوٹر کا کورس آ گیا، وہ چھوٹے چھوٹے کورس 3 مہینے کے ہوتے ہیں، 6 مہینے کے ہوتے ہیں، 50 گھنٹے کے ہوتے ہیں، 40 گھنٹے کے ہوتے ہیں، یہ کورسز تمام چلتے ہیں اسکول میں۔ جیسے کورسز وہ قائم ہیں اسی طریقے سے ایسے کورسز مسلمان بھی تیار کریں، اور ہفتے میں ایک دن جیسے رویوار کا دن ہے، یا اسی طریقے سے آن لائن بھی اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے، سہولت ہو گئی ہے، تو اس میں جو کالج میں پڑھنے والے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بڑے طلبہ ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں، تو ان کے سامنے ایک کورس کہ بھئی قرآن کی معلومات کا کورس، انفارمیشن اباؤٹ قرآن، کہ قرآن کے بارے میں جانیے، اس میں صرف قرآن کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے، حدیث کے بارے میں، حضور کی سیرت کے بارے میں، صحابہ کے واقعات کے بارے میں، اسلامک نالج کے بارے میں، یہ سب چیزیں ایک دلچسپی سے انسان لیتا ہے۔ یہ تھوڑا عنوان جب بدل دیا جاتا ہے، ایک تو ایسے ہی لیکچر کے ذریعے سے پڑھایا جاوے، لیکن ایک اس کو خوبصورت بنا کر جب پڑھایا جاتا ہے تو وہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ تو اس کی ایک کوشش انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے، میں خود بھی اس کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو کرنا بھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسکول میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے بچوں کو اسلام کے بارے میں نالج ہو۔ آج نالج ہوگا، کل ان کے سامنے یہ بات رہے گی تو وہ عمل بھی کرنے والے ہوں گے۔ 4 باتیں، 5ویں بات جلدی سے ذکر کر دوں، زیبائش اور آرائش۔ دیکھیے نوجوانوں میں خاص طور پر تیار ہونے کا یا اچھے لباس پہننے کا جذبہ ہوتا ہے فطری طور پر، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فیشن، اچھا فیشن اختیار کرنے کا، لیکن اب فیشن ایسے نامعقول ہو گئے ہیں کہ جو چیزیں پہلے عیب کی سمجھی جاتی تھی اب وہ فیشن ہو گئی ہے، جیسے پھٹا پینٹ، پھٹا کرتا، وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اب باقاعدہ پھٹا ہوا پہنا ہے تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے بہت قیمتی پہنا ہے اس نے۔ تو انہی فیشن کو ایک کوشش یہ کرنی چاہیے اسلامی فیشن کے نام پر بہترین لباس ایسے پروموٹ کیے جاوے۔ کچھ نوجوان لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، جن صرف اسلامی لباس کے اندر، جیسے عید کا دن ہوتا ہے، سارے سفید کپڑے میں کتنا بہترین ماحول لگتا ہے، کوئی مسلمان گلی محلے سے کوئی گزرتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک اسلامی شناخت، ایک علامت سامنے نظر آتی ہے، پہچان دکھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے نقل کرنے کا جذبہ انسان میں بہت ہوتا ہے، کسی کی کاپی کرنے کا۔ کچھ نوجوان یا کچھ لوگ اس کی شروعات کریں گے، یعنی اسلامی لباس کا مطلب کرتا ہو، پاجامہ ہو، یا اس کو کوئی مخصوص لباس کہ یہ اسلامی لباس، جس کے ذریعے سے ہم اپنی مذہبی شناخت علامت کو باقی رکھ سکیں گے۔ برقعے کو خوب پروموٹ کیا جاوے اس کے مطابق، اسلامی لباس کے مطابق، ورنہ بچیوں کا حال یہ ہے کہ بچپن سے ایسے ایسے لباس، ننگے لباس پہنائے جاتے ہیں کہ بچپن ہی سے وہ ہاتھ پھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھٹنے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بچے کے ذہن میں بیٹھتی ہے بچپن سے، اس کو بچپن ہی سے ایسے لباس کا عادی بنایا جاوے، ایسے لباس اس کو کہ وہ سمجھے کہ یہ ہے اسلامی لباس، یہ ہے اسلامی پہناوا۔ تو وہ چیزیں جب آئے گی تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ تو یہ 5 باتیں دین کو باقی رکھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔